بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط، یہ باب ہے نکاح کے اعلان کرنے کے بارے میں اور نکاح کے خطبے اور نکاح کے شرط کے بارے میں۔ نکاح کے اعلان کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے اعلان کیا کرو اگرچہ دف بجا کر ہی کیوں نہ ہو، یا اسی طرح لوگوں کو دعوت دے کر اس طرح اعلان کیا جائے یا مسجد میں اعلان کیا جائے کسی کے نکاح کا، تو یہ اعلان نکاح کے اعلان کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب نکاح کے اعلان میں دف بجانا، اس میں علماء کی مختلف اقوال ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دف بجانا مطلقاً حرام ہے، کسی بھی وقت دف بجانا جائز نہیں، اور بعض اس کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اور بعض علماء اس کو مطلقاً مباح کہتے ہیں، مباح یعنی جائز ہے۔ لیکن زیادہ صحیح قول اور راجح قول یہ ہے کہ بعض مواقع پر دف کا بجانا جائز ہے، جیسے عید کے دن یا کسی معزز مسافر مہمان کے آنے کے وقت، جیسے کسی دوسرے ملک کا بادشاہ یا معزز شخص آپ کے ملک میں آئے تو اس کے لیے دف بجایا جائے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دف بجانا یہ جائز ہے۔ دف اس کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے چمڑا لگا ہو کسی لکڑی پر، اور جو اکثر نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ نعتوں میں بجایا جاتا ہے، اور اس کو پشتوں میں جو ہے چمبا کہتے ہیں، تو یہ دف ہے، تو اس کے بجانے میں گنجائش ہے، اور نکاح وغیرہ کے موقعوں پر اس کا بجانا جائز ہے۔ اور ان مواقع کے علاوہ بلا وجہ یا لہو لعب کے لیے اس کو بجانا علماء نے حرام لکھا ہے۔ بلا وجہ اس کو بجانا یا اس سے کیا لذت حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا اور لہو لعب کرنا بلا کسی وجہ کے، یہ علماء نے حرام لکھا ہے۔ والخطبہ، یہ خطبہ دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ خواہ کے ضمے کے ساتھ اس کو پڑھے الخطبۃ، تو اس صورت میں اس کا معنی ہے کہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے، کہ اس باب میں نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا بیان ہوگا۔ اب خطبہ پڑھنا نکاح میں ہمارے نزدیک سنت ہے، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنا سنت ہے، لیکن ان کے نزدیک ہر عقد کے موقع پر خطبہ پڑھنا سنت ہے، چاہے وہ بے شرح ہی کا عقد کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ باقی عقود کو نکاح پر قیاس کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نکاح جیسے ایک عقد ہے اسی طرح باقی بھی ایک عقود ہے، تو جس طرح خطبہ نکاح میں مسنون ہے اسی طرح باقی عقود میں بھی مسنون ہے۔ اور اس کو الخطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں خا کے کسرے کے ساتھ، الخطبۃ، خطبہ سے مراد پیغام نکاح بھیجنا، پیغام نکاح بھیجنا یعنی رشتہ بھیجنا، اس باب میں اس کا بیان ہوگا۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے خواہ کے ضمے کے ساتھ ہے، یعنی خطبہ، اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ خطبے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پہلے باب میں گزر چکی ہے، باب النظر الی المخطوبات۔ والشرط، اور شرط سے مراد وہ شروط اور قیود ہے جو نکاح کے موقع پر لگائی جاتی ہے، چاہے وہ شروط صحیح ہو یا فاسد ہو، تو ان شرطوں کا بیان ہے، ان رسموں کا بیان ہے جو نکاح کے موقع پر لگائی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ نکاح جیسے پاکیزہ معاملے میں بھی غیر مسلموں کی ناپاک رسموں اور ملکی
رواجوں سے یہ نکاح کا معاملہ محفوظ نہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کے غیر شرعی رسمیں اس کثرت اور شدت کے ساتھ مسلمانوں کے شادی بیاہ کے معاملات میں داخل ہو گئی ہے کہ اس نے نکاح کے اسلامی اور مسنون طریقے کو بالکل ہی دھندلا اور اوجھل کر دیا ہے، اور اب تو جس قدر رسمیں رائج ہے یا پہلے رائج تھی ان سب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ تاہم اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رسموں اور بدعتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان میں سے بعض یہ ہے کہ باجوں اور مزامیر کا استعمال کرنا، یعنی ڈول باجے کا استعمال کرنا، اسی طرح ناچ گانے کا اور قوالی کا انتظام کرنا، یا ناچ گانے والی عورتوں کو یا خواجہ سراؤں کو بلانا، اسی طرح صحرا باندھنا، اور اسی طرح کٹ پتلیوں کے کھیل جیسے تماشے کرنا، گھر بار کی غیر معمولی اسراف کی حد تک زیبائش کرنا، یعنی گھر کے دیواروں کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لینا یا ان پر بتیاں لگانا اور اس کی زیبائش کرنا، تو یہ سارا سب کچھ اسراف میں داخل ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح گھوڑے پر سواری کرنا یا بارات لے کر بلا ضرورت شہر میں پھرنا، اور دلہا کا شہر اور آبادی کے مزارات پر جانا اور وہاں کچھ نقد چڑھاوے چڑھانا، پھر بارات میں شامل ہونا، اسی طرح بارات کے ساتھ ڈول باجوں کا ہونا یا گانے والوں اور گانے والیوں کا ہونا، اسی طرح آتش بازی کے ذریعے اپنا مال ضائع کرنا، اور بارات میں مردوں کے سامنے عورتوں کا جلوہ آرائی کرنا، یہ سب چیزیں بہت بری اور حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ رسمیں ہیں، اس میں مثال کے طور پر یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کا دولہے کے ساتھ مزاح کرنا، گپ شپ لگانا یا اس کے کان کھینچنا یا فحش گوئی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح دولہا کے قرابت داروں کی حد سے زیادہ تعریف اور توصیف کرنا اور ان کی بیجا خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، ایسی باتیں ان کے حق میں کرنا جو بالکل جھوٹ ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح دولہا کا ریشمی لباس پہننا، اور کیونکہ ریشمی لباس مرد کے لیے حرام ہے ہر صورت میں، تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے، لیکن سب کا احاطہ کرنا یہاں پر ممکن نہیں، اس لیے جو چیزیں ضروری تھی یا ذہن میں حاضر تھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ اب آگے آپ حدیث کو دیکھیں۔ عن الربيع بن بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیعہ بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فدخل، اور گھر میں داخل ہوئے، حین بنی علیہ، جس وقت میری رخصتی ہو رہی تھی، فجلس علی فراشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے، کمجلسی کا منی، یعنی جس بستر پر میں بیٹھی تھی اس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کمجلسی کا منی، جیسے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ ربیعہ بنت معوذ نے راوی کو کہا کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بستر پر بیٹھے تھے۔ یہ راوی جو ہے یہ خالد بن ذکوان ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہ جملہ کہا۔ اس روایت کے راوی خالد بن ذکوان ہیں، ان سے مخاطب تھی آپ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اس حدیث میں بھی تذکرہ آئے گا آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کچھ لڑکیاں گانا بجا رہی تھی، دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی۔ تو یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بنت معوذ کو دیکھ رہے تھے، تو یہ بھی اسی وقت کی بات ہے کہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں اعتراض نہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکیاں گانا گا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بنت معوذ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی شادی میں شریک ہوئے ہیں۔ فجلس علی فراشک مجلسک منی، وہ میرے بستر پر بیٹھے جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف، تو میری کچھ سہیلیاں تھیں جو لڑکیاں، یضربن بالدف، وہ دف بجا رہی تھی، ویندبن من قتل من آباء یوم بدر، اور وہ ہمارے آباء و اجداد جو بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اذ قالت احداہن، کہ اچانک ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایسے نبی موجود ہے جو کل کی بات کو جانتے ہیں، یعنی جو کچھ کل ہونے والا ہے نبی اس کو جانتے ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعی ہذہ، اس بات کو چھوڑو، وقولی بالذی کنت تقولین، اور وہی بات کہو جو آپ پہلے کہہ رہی تھی، یعنی شہدائے بدر کی تعریفات بیان کرو اور اس بات کو چھوڑو۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دف بجانا شادی کے موقع پر یہ کیا ہے، جائز ہے، اور اس کے ذریعے شادی کا اعلان اور لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس سے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے یا کل کی بات جاننے والا کہا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اور جا بجا قرآن مجید نے پھر فرمایا، قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ غیب جانتا ہوں اور نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں فرشتہ ہوں، یعنی نہ میں نور ہوں۔ تو ان آیات کے خلاف یہ عقیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کر دیا، ٹوک دیا اس بات پر کہ آپ مجھے عالم الغیب کہیں۔ دوسرا، اس حدیث کو اس باب کے تحت جو لایا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دف بجایا جا رہا تھا نکاح کے موقع پر اور نکاح کے اعلان کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ تو اس باب کے تحت اس کو لے کر آئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نکاح کے موقع پر دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا دف کے ذریعے یہ جائز ہے۔ افرا حضرت معاوض کی والدہ کا نام ہے۔ حضرت معاوض ایک عظیم المرتبت صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر حق کا پرچم سربلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں جام شہادت نوش کیا، اور تاریخ اسلام کی یہی وہ عظیم ہستی ہے جس نے اپنے بھائی معاذ کی معیت میں اس غزوہ بدر میں ابو جہل لعین کو قتل کیا۔ بچیوں سے انصار کی وہ چھوٹی بچیاں مراد ہے جو ابھی بچپن کے دور سے گزر رہی تھی اور حد بلوغ کو نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ جو لڑکیاں گانا گا رہی تھی یہ نابالغ تھی، چھوٹی بچیاں تھیں، اور یہ ہے کہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبی اللہ ما كان معكم لهو فإن الانصار يعجبهم اللهو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری رخصتی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انصار کے ایک عورت کی رخصتی ہوئی انصار کے ایک شخص کے گھر کی طرف، یعنی انصار کی طرف ان کی رخصتی ہوئی، ان کی شادی انصار میں ایک شخص سے ہوئی تھی۔
فقال نبی اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان معکم لہو، آپ کے ساتھ کوئی لہو لعب کرنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں جو دف بجائے اور کچھ اشعار گنگنائے. فإن الانصار یعجبهم اللہو، اس لیے کہ انصار کو لہو لعب پسند ہے. رواہ البخاری. اس حدیث میں بھی اور اس سے اگلی حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ یندبن من قتل من آبائی، کہ وہ اشعار گا رہی تھی، گنگنا رہی تھی، اور اس میں اپنے آبا و اجداد کے شہادت کے قصے بیان کر رہی تھی. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہو جو لہو لعب کرے. اور اس کے علاوہ آگے بھی حدیثیں آئیں گی جس میں یہ ہے کہ کچھ گانے گانا چاہیے. تو اس سے مراد علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اشعار اچھے ہیں، فحش نہیں ہیں، اور ان میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اسلامی عقائد کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بہترین اور اچھے اشعار ہے، تو ان کا گنگنانا جائز ہے. جیسے اقبال کے اشعار ہے، اور اسی طرح بلے شاہ کے اشعار ہے، وارث شاہ کا کلام ہے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. تو ان کو اگر کوئی گنگنائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن فحش گانے گانا یا ایسے اشعار گانا جو فحش ہو تو اس کی اجازت نہیں. یا اشعار تو ٹھیک ہو لیکن اس کے ساتھ میوزک بج رہا ہو، اور تو ساز بج رہا ہو، تو اس میوزک اور ساز کی وجہ سے پھر وہ اشعار کا سننا بھی کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ میوزک سننا، ساز سننا یہ حرام ہے. تو یہاں پر جو مراد ان حدیثوں میں وہ یہ ہے کہ اچھے اشعار وہ گنگنائے. اور آگے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اشعار بتائیں گے، اور بلکہ بعض باتیں بتائیں گے کہ اس طرح ان کو کہنا چاہیے تھا. ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غالباً فرمائیں گے کہ اس طرح ان کو کہنا چاہیے. وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی. وبنا بھی فی شوال، اور میری رخصتی بھی شوال میں کی. فی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کان احظى عنده منی، کہ جو ان کے زیادہ قریب ہے مجھ سے، اور اس سے ان کو زیادہ پسند ہے مجھ سے. یعنی میری شادی شوال میں ہوئی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ خوش ہوں اور سب سے زیادہ ان کی پسندیدہ بیوی ہوں. یہ اصل میں اس عقیدے کی تردید اور اس سوچ و فکر کی تردید ہے جو زمانے جاہلیت میں مشرکین کی فکر تھی، اور ان کا خیال تھا کہ شوال میں شادی کرنا نحوست کی علامت ہے، اور اس سے شادی کامیاب نہیں رہتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میری شادی تو سب سے کامیاب رہی ہے، بلکہ ازواج مطہرات میں سے بھی سب سے زیادہ کامیاب میری شادی رہی، اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں، اور سب سے زیادہ محبت میرے رشتے میں ہے. تو اس کی تردید کر دی. اور اس سے ان لوگوں کا سوال کا جواب بھی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ میں سب سے خوش ہوں، بلکہ ازواج مطہرات میں بھی سب سے زیادہ خوش اور خرم میری شادی ہے اور میرا رشتہ ہے. اور لہٰذا اعتراض تو تب بنتا جب اس شادی سے کوئی نقصان ہوتا. وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفرج. فرمایا جن شرطوں کو تم لوگ پورا کرتے ہو، ان میں سے سب سے اہم شرط جس کا پورا کرنا ضروری ہے وہ ہے جس کے ذریعے تم کسی عورت کو حلال کرتے ہو، یا جس کے ذریعے تمہارے لیے کوئی عورت حلال ہوتی ہے. یعنی تمام شرطوں میں سے سب سے زیادہ اہم شرط یہ ہے کہ تم جن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ان شرطوں میں سے سب سے زیادہ اہم شرط یہ ہے کہ تم عورت کا مہر جو ہے وہ اس کو پورا دو اور اس کا حق ادا کرو، اس لیے کہ اس مہر کے ذریعے ہی عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ حتى ينکح او یترک. کوئی شخص اپنے بھائی کے، دینی بھائی کے، یعنی دینی بھائی مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، اپنے دینی بھائی کے پیغام نکاح نہ بھیجیں، یعنی اپنے بھائی کے رشتے پر
رشتہ نہ بھیجے، یعنی جہاں پر کسی ایک مسلمان نے رشتہ بھیجا ہے اور آپ کو علم ہے کہ فلاں شخص نے یہاں رشتہ بھیجا ہے اور اس کی بات چل رہی ہے اور بات طے ہو رہی ہے، تو آپ رشتہ بھیج کر اس کے رشتے کو خراب نہ کرے، اس لیے کہ یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور ویسے بھی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حتیٰ ینکحا، یہاں تک کہ وہ شادی کر لیں، اور یترکا، یا وہ چھوڑ دیں، متفق علیہ، اگر چھوڑ دیں تو پھر آپ یعنی ان کا نکاح اور ان کا عقد طے نہ پائے تو پھر آپ اپنا رشتہ بھیج دیں۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی عورت اپنی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، لتستفرغ صفحتها، تاکہ اس کا پیالہ خالی ہو جائے، یعنی اس کا راستہ صاف ہو جائے، ولتنکح، اور وہ شادی کر لے، فإن لها ما قدر لها، اس لیے کہ اس کے لیے وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ایسا نہ کرے کہ وہ کسی مرد کو ورغلائے اور اس کو کہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تاکہ وہ طلاق دینے کے بعد یہ عورت خود اس مرد سے شادی کر لے، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ مرد آپ کے تقدیر میں ہے، آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر اگر طلاق بھی ہوگی تب بھی آپ کے نصیب میں وہ نہیں آئے گا، آپ کی تقدیر میں نہیں آئے گا، آپ کی اس سے شادی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ رب کی مرضی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی کسی بہن کا گھر تباہ نہ کرے اور اپنے آخرت کو بھی خراب نہ کرے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشغار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا، نکاح شغار۔ وہ شغار، اور شغار کس کو کہتے ہیں کہ ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ الآخر ابنتہ وليس بینہما صداق، اور شغار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کروائے اس شرط پر کہ جس سے شادی کروائی ہے، یعنی اس کا شخص سے شادی کروائی ہے اس کا والد اپنی بیٹی کی شادی کروائے، اور ان دونوں لڑکیوں کا لیے کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ مثال کے طور پر دو لڑکے ہیں، ان کے والد اور ان کی بہن ہے، دونوں کی ایک بہن ہے، تو اب ان کے والدین نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے کرا دی، اور پھر اس لڑکے کی بہن کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کرا دی، اور دونوں کے درمیان دونوں لڑکیوں کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، تو اس کو شغار کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ مہر کا ہونا ضروری ہے نکاح میں۔ ہاں اگر ان کا نام مہر کا نام نہ بھی لے تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر دینا ضروری ہے، مہر کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک زید ہے اور ایک عمر ہے، زید کی بھی ایک بہن ہے اور عمر کی بھی ایک بہن ہے۔ اب زید نے عمر کی بہن سے شادی کی اور عمر نے زید کی بہن سے شادی کی، اور ان دونوں کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، بلکہ ایک کی بہن دوسرے کی بہن کے لیے مہر بنی، اور دوسرے کی بہن مثلا زید کی بہن عمر کے بہن کے لیے مہر بنی، اور عمر کی بہن زید کے بہن کے لیے مہر طے پائی، اور ان دونوں لڑکیوں کے لیے علیحدہ کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو شغار کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، یعنی اسلام میں شغار جائز نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کر دیا۔ وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، اور گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متع ہے یہ 2 مرتبہ اس کی اجازت ملی اور 2 مرتبہ اس کی حرمت آئی۔ پہلے یہ غزوہ خیبر سے کچھ دن پہلے اس کی اجازت دی گئی، اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح پھر طاؤس کے موقع پر یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو ہے اس کی اجازت دی گئی۔ طاؤس کے موقع پر اس کی اجازت دی، غزوہ طاؤس کے موقع پر، اور پھر
یعنی غزوہ، اور وہ فتح مکہ کے سال غزوہ طاؤس ہوا تھا، اور پھر اس کے 3 دن بعد، اجازت کے 3 دن بعد پھر رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ تو 2 مرتبہ اس کی اجازت ہوئی، 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ خیبر سے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر خیبر کے موقع پر اس کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے سال طاؤس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 دن بعد اس کو منع فرما دیا۔ وہ دوسری حدیث بھی طاؤس والی بھی آگے آ رہی ہے، بلکہ اسی کے نیچے یہ حدیث ہے۔ وان سلمۃ بن الاکوع قال، سلمہ بنت اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طاؤس فی المتعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاؤس کے سال، اوتاس کے سال متع کرنے کی رخصت دی، ثلاثاً 3 دن، ثم نہی عنہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ طاؤس ایک جگہ کا نام ہے طائف میں۔ تو یہ غزوہ حنین کے موقع پر تقریباً اس کو اوتاس بھی کہتے ہیں، عام اوتاس بھی کہتے ہیں، تو اس کے موقع پر اجازت دی گئی تھی، اور پھر 3 دن ہی کی اجازت دی گئی تھی، اور پھر 3 دن بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب نکاح متع کے بارے میں روافض کا کیا نظریہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس باب کے آخر میں بیان کریں گے، اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ الفصل الثانی، یہ دوسری فصل ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا نماز میں، اور وہ تشہد سکھایا فی حاجت میں، یعنی نکاح وغیرہ میں بھی ہمیں تشہد سکھایا۔ تشہد کا معنی ایمان کی گواہی دینا، کلمہ شہادت پڑھنا، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ تو نماز میں بھی ہمیں تشہد سکھایا، اور نکاح کے موقع پر بھی ہمیں تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ قال، فرماتے التشہد فی الصلاۃ، جہاں تک نماز میں تشہد کا ذکر ہے تو وہ یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا معنی آپ کسی بھی نماز کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ والتشہد فی الحاجہ، اور جو نماز کے حاجت کے بارے میں یعنی نکاح کے موقع پر تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ ہے، ان الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ من یہد اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی له، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا معنی آپ کو آتا ہے۔ ویقرأ 3 آیات، اور 3 آیات آپ نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان بن کر ہی مرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، اور پھر اس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور اس میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں بنائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تسالون به الارحام، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جو اس بارے میں، اللہ سے ڈرو اس بارے میں کہ تم سے سوال کیا جائے گا قطع رحمی کے بارے میں، الارحام قطع رحمی کے بارے میں، یعنی قطع رحمی نہ کیا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو تمہارے لیے درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ پورا کامیاب ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وفی جامع الترمذی فسر الآیات الثلاث سفیان الثوری، اور جامع ترمذی میں یہ اضافہ ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کی ہے۔ وزاد ابن ماجہ بعد قولہ ان الحمد للہ،
اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اس قول کے بعد یعنی الحمدللہ کے بعد انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہے کہ نحمدہ کا اضافہ کیا ہے، وبعد قولہ من شرور انفسنا، اور اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہے من شرور انفسنا، اس کے بعد انہوں نے اضافہ کیا ومن سیئات اعمالنا، یعنی ہمارے برے اعمال سے بھی ہمیں محفوظ فرما، والدارمی بعد قولہ عظیمہ، اور امام دارمی نے اس قول کے بعد یعنی فقط فاز